حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 اشخاص ایسے ہیں جن کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، اور فرمایا اگر لوگوں کے سست پڑ جانے کا اندیشہ نہ ہو تو اے عمر میں تجھ کو کہوں کہ یہ بات گلی اور بازاروں میں لوگوں کو بتا دو۔ اور پھر حضور نے ان 4 اشخاص کا تذکرہ کیا۔ ایک وہ شخص جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، دوسرا وہ شخص جس کی اولاد زیادہ ہے ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں لیکن وہ اپنی اولاد کے پیٹ میں لقمہ حرام نہیں جانے دیتا۔ جب ذرائع آمدنی زیادہ ہوں اور پھر حرام سے بچنا یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے، لیکن جب ذرائع آمدنی بھی تھوڑے ہوں اور اولاد بھی زیادہ ہو تو پھر حرام سے بچنا یہ بڑا مشکل اور آزمائش کا مرحلہ ہوتا ہے۔ تو جو اس موقع میں رزق حرام سے بچا، قیامت کے دن حضور کے فرمان کے مطابق جنت میں جانے سے اسے کوئی شے نہیں روک سکتا۔ اور ہم صحابہ کی زندگیاں دیکھتے ہیں، فجر کی نماز ہوتی ہے، ایک صحابی جلدی سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ ایک دن آقا کریم نے پوچھا کہ ابو درداء کیا بات ہے؟ تو حضرت ابو درداء نے عرض کی حضور آپ جانتے ہیں آج کل مدینے میں کھجوریں پکنے کا موسم ہے اور سحری کے وقت ٹھنڈی ہوائیں مدینے کی سرزمین کو سلام کرنے بھی آتی۔ میرے ہمسائے کے صحن میں ایک اونچا لمبا درخت ہے کھجور کا جس کا جھکاؤ میرے گھر کی سمت ہے، اور جب ہوا چلتی ہے تو اس سے کھجوریں ٹوٹ کے میرے ویڑے میں گر پڑتی ہیں۔ میں جلدی جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں کہ بچوں کے اٹھنے سے قبل وہ کھجوریں اٹھا کے ان کے گھر میں پھینک دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ کوئی کھجور اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال لے۔ یہ صحابہ کا مزاج۔ اور ہماری سڑک سے گنے کی ٹرالی گزر کر تو دیکھیں، ہم بچے کو شاباش دیتے ہیں کہ بڑا دلیر نکلا ہے۔ جس کو آج آپ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کل بڑا ہو کے ڈاکو بنے گا، کل بڑا ہو کے راہزن اور لٹیرا بنے گا۔ اولاد کی تربیت کے باب میں یہ بات ہے کہ اگر وہ گناہ کا ارتکاب بچپن میں بھی کرتے ہیں تو ان کی وہاں حوصلہ شکنی کی جائے تاکہ ان کے دل میں گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے۔ تو حضرت ابو درداء نے عرض کی حضور میں اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں کہ ہمسائے کے گھر سے جو کھجور کا درخت ہماری سمت جھکا ہوا ہے اس کی کھجوریں جو گرتی ہیں میں ان کو اٹھا کے ان کے صحن میں پھینک دوں تاکہ کہ میرا بچہ وہ کھجور اپنے اندر نہ لے لے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آئے، صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، بچے تھے، ایک کھجور اٹھا کے انہوں نے اپنے منہ میں ڈال لی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے آگے بڑھے اور ان کے حلق میں انگلی ڈال کر حضور نے کہا کہ اس کو نکالو باہر، اور اندر سے کھجور باہر نکلوا دی۔ میں اور آپ اپنے رزق پر کہ جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ دوبارہ گناہ کی طرف جانا اتنا مشکل ہے جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ اندر نہیں جا سکتا۔ اور چوتھی وہ عورت جس نے اپنی ساری محبتیں اپنے خامد پہ نچھاور کر دی اور اس حال میں مری کہ اس کا خامد اس پہ راضی تھا، اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ تو دنیا کے اوپر مشکلات سہیں، دنیا کے اوپر اذیتیں سہیں، لیکن کل قیامت کے دن مالک ان کو بدلہ عطا فرمائے گا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، وہ جائیں گے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور تقوی احتیاط سے زندگی گزارنے کا نام ہے۔ تقوی کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال موجود ہیں، لیکن خلاصہ یہ ہے زندگی اس احتیاط سے گزاری جائے، اللہ اکبر، کہ انسان کے دامن سے کوئی گناہ نہ لگنے پائے۔ حضرت امام ابو نعیم الاصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حلیہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ تقوی یہ ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے بھولے نہ، اس کی فرما برداری کرے نافرمانی نہ کرے، اور اس کا شکر کرے ناشکری نہ کرے،
اگر یہ چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اس زمرے میں آ جاتا ہے جس کا نتیجہ جنت کے اندر جانے کا سبب بنتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے کہ ایک دن حضور تشریف فرما تھے، فرمایا کہ کوئی ہے کہ جس کو میں نصیحت کروں اور وہ اس پہ خود عمل کرے یا ایسے لوگوں تک پہنچائے جو اس پہ عمل کرے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور میں ہوں، آپ مجھے وہ نصیحتیں کریں۔ تو حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے 5 نصیحتیں مجھ کو گنوائی۔ فرمایا گناہوں سے بچو، تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسری بات فرمائی اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، تم سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے۔ یہ پسند کرتے ہو وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو، کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا زیادہ ہنسا نہ کرو، اس سے دل مردہ ہوتا ہے۔ فرمایا یہ 5 وصیتیں اللہ کے رسول نے مجھ کو گنوائیں۔ انسان گناہ کو ترک کرے، علماء نے کہا یہ تقویٰ ہے۔ اور حضور نے ان نصیحتوں میں پہلی نصیحت جو ہے وہ گناہ سے بچنے کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا کہ گناہ سے بچا جائے۔ نیکی کرنی، اچھائی کرنی بہت بڑی دولت ہے، لیکن گناہ سے بچنا یہ اس سے بڑی سعادت ہے، کیونکہ گناہ کرنے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور تقویٰ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا نام ہے۔ تقوی کے بارے میں علماء کرام نے اور بھی روایات، مختلف اقوال بزرگوں کے بیان کیے ہیں کہ انہوں نے تقوی کی دولت اختیار کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنایا اور اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا کے لیے گزارا۔ آج ان کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور فرشتے ان کو سلام علیکم کہہ رہے ہیں اور ان کی سابقہ زندگی پر آفرین کر رہے ہیں کہ تم نے اچھی زندگی گزاری، کہ کفاف تھوڑا تھا، ذرائع آمدنی کم تھے، اولاد زیادہ تھی، جس منصب پہ تم بیٹھے تھے تم اپنے وسائل کو بڑھا سکتے تھے لیکن اس میں آمیزش ہوتی حرام کی، لیکن روکھی سوکھی تم نے کھا لی اور زندگی کی مشکل گھاٹیوں سے تم نے گزر کے یہاں تک اپنا پہنچاؤ کیا۔ آج اللہ کی رحمتیں بڑھ کے تمہارا استقبال کر رہی۔ یہ ہے بڑا مشکل کام آج کل بالخصوص، جبکہ دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر شخص ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش کے اندر حلال حرام کی تمیز چھوڑے ہوئے ہیں، اور بات کسی سے کرو تو ہر کوئی یہ کہتا ہے جی کیا کریں، پیٹ کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ پیٹ تو 2 روٹیاں صبح مانگتا ہے، 2 شام کو مانگتا ہے، 2 دوپہر کو مانگتا ہے۔ پیٹ کا اتنا لمبا چوڑا مطالبہ نہیں ہے، صرف ہم 2 دنی 4 کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو بندہ جہاں ہے وہاں وہ راضی نہیں ہے۔ اور اس حدیث کا جو دوسرا ٹکڑا ہے، حضور کی جو دوسری نصیحت، اس میں یہ فرمایا گیا اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے غنی ہو جاؤ گے۔ غنا دل کی بے نیازی کا نام ہے، تو جتنی مرضی دولت اور پھر بھی طلب ہو تو پھر تو انسان اس طلب میں جل رہا ہے، اطمینان مل ہی نہیں رہا۔ لیکن کفاف تھوڑا ہے، ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں، اس سوکھی روٹی پر بھی صبر ہے، قناعت ہے، تو جو لطف اس دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانے کا ہے وہ 5 سٹار ہوٹلوں میں کھانے کا بھی نہیں ہے۔ تو یہ حضور کا جملہ کتنا خوبصورت ہے، اور اگر نہیں ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوں گے تو کیا کریں گے؟ حدیث میں آتا ہے جب بچہ شکم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے تو فرشتہ آ کے 4 چیزیں لکھ جاتا ہے، ان میں سے ایک چیز اس کا رزق ہے کہ ساری زندگی میں اس کو کتنا رزق ملے گا۔ اب جتنا لکھا گیا ہے الٹی چھلانگے بھی لگائے اس سے زائد نہیں ملے گا، اور جب لکھا